اس وقت میں عبدالباطن نعمانی مفتی شہر بنارس و امام و خطیب شاہی جامع مسجد جامع واقعی بنارس، میں اپنے تمام برادران اسلام سے اس وقت مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے میں اس بات کا دکھ کا اظہار کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں فرانس کے اندر وہاں کے صدر کی جانب سے جو گستاخی کی گئی ہے، تو میں نے پہلے بھی مذمت کی ہے اور اب بھی مذمت کرتا ہوں، اور پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے۔ اور یہ کام ہی ایسا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مذمت کی جائے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے خلاف وہاں کی حکومتوں کو چاہیے، وہاں کے جو کورٹ کے جوڈیشری کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تو یہ تو ایک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو چیز یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح کے حالات میں غم و غصہ کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور ہمیں غم و غصہ تو ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن غم اور غصے کے ظاہر کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا تو ہمیں اس طریقے کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کے غم اور غصے کے موقع پر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی کسی تعلیم کے اوپر برا اثر پڑتا ہو اور اسلام کے تعلق سے لوگ غلط چیزیں محسوس کرتے ہوں کہ اسلام اس طریقے کی ایسی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر بھی اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ میرا اشارہ ان باتوں کی طرف ہے، جیسا کہ آج کل محسوس ہوا اور کچھ چیزیں سامنے آئی کہ سوشل میڈیا پر ہمارے برادران اسلام میں ایسے کچھ چیزیں پوسٹ کرنی شروع کر دی، اور ایسے کمنٹ آ رہے ہیں جو اسلامی تعلیم کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سارے کمنٹس اور اس طریقے کی پوسٹ جو آ رہی ہے وہ مذہبی جذبات کو جب بھی ٹھیس پہنچے گی کسی کو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تو اس کی طرف سے ری ایکشن کے طور پر اس طریقے کے حالات سامنے آئیں گے۔ معاملہ صرف مسلم کا ہی نہیں، غیر مسلم میں بھی، نان مسلم میں بھی، اگر ان کے مذہب کے کسی رہنما یا ان کی مذہب کی تعلیم یا ان کی مذہب کے خلاف کسی طریقے کا کوئی بیہودہ حرکت کرے گا تو اس کو غصہ آنا ہی آنا ہے۔ تو اس موقع پر جو کمنٹس اور جو پوسٹ آ رہی ہیں وہ اسی غصے کا اثر ہے۔ فرانس کے صدر نے جو کیا سو اس کا غصہ تو تھا ہی لوگوں کو، خود انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ حالات اس طریقے کے آئے، ایسے کمنٹس ہوئے جس کی وجہ سے لوگوں کو اور ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اور غصے کے اندر لوگ مبتلا ہوئے۔ اس موقع پر ہم جہاں اپنے تمام برادران اسلام کو یہ پابند کریں گے، اپیل کریں گے کہ اس طرح کے موقع پر ایسا کوئی کمنٹس نہ کریں جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہو اور اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہو۔ صبر و سکون کے ساتھ ہم جائز طریقے سے اس کے خلاف ہم غصے کا اظہار کریں، اور جن لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ان کے خلاف ہم جائز طریقے سے کارروائی کا مطالبہ کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو امن و امان کو نقصان پہنچانے والا ہو اور اسلامی تعلیم کے بھی خلاف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈین گورنمنٹ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ پہلے تو جو ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی فرانس کے حکومت کے تعلق سے، تو اس سے بھی ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ہم تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے ہم اس گورنمنٹ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اس رویے پر، اپنے اس کام پر ذرا نظر ثانی کریں، پنروچار کریں، اور ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس جو پہنچی اس تعلق سے وہ غور کریں۔ دوسرا مطالبہ ہمارا اس انڈین گورنمنٹ سے بھی یہی ہے کہ فرانس کے تعلق سے جو قانونی کارروائی ممکن ہو
تو اس کو عمل میں لایا جائے، اس سے جو سفارتی تعلقات ہیں منقطع کیے جائیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں تو ان کی درآمد کا امپورٹ کا سلسلہ اس پر روک لگائی جائے۔ یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں اور تمام ہی مذہب کے لوگوں کو اس طریقے کا مطالبہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اگر ان کی مذہبی کسی رہنما مذہب کے خلاف کسی طریقے کی کمنٹس کہیں سے بھی آتی ہے تو جیسے سب لوگوں کو حق ہے، مجھے بھی حق ہے کہ ہم مذہب اسلام کی طرف سے ہم ایک مطالبہ کریں۔ اور ہم ہی کیا، اس واقعے نے ہندوستان، اس ہمارے بھارت کے جتنے نان مسلمس ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اور وہ بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ایسی نرالی تھی کہ ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ ان کو اپنا سمجھتے ہیں، ان کا آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی، چاہے کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی طریقے کی گستاخی اور بےہودگی بھی کرتا ہے تو اپنے دماغی دیوالیہ پن کا وہ ثبوت دیتا ہے، اور ایک بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ دماغی طور پر وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اس کی کیسی تھوتو ہو رہی ہے۔ تو آخر میں ایک بار پھر اپنے تمام برادران اسلام سے یہی گزارش کروں گا کہ صبر اور ضبط سے جائز طریقے سے اپنے مطالبات کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن ایسی کوئی بھی کمنٹس نہ کریں جو کسی ایسی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو اور اس کی وجہ سے کچھ غلط میسج جاتا ہو، امن و امان کے اندر اس میں کوئی خلل پڑتا ہو۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ اس تعلق سے بھی تھوڑا سوجھ بوجھ سے کام لیا جائے اور جذبات میں آ کر ہوش کھونے سے بچنے کی کوشش کی جائے، ورنہ بجائے فائدے کے اس طرح کے حرکتوں سے نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان باتوں پر غور کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش ہے نیوز بکٹ ہندی ماسک پترکا۔ پڑھیں اس مہینے کی پوری خبر وستار سے ہمارے نیوز بکٹ کی میگزین میں۔ ہماری ای میگزین کو مفت میں پڑھنے کے لیے ابھی لاگ ان کریں www.newsbucket.in پر۔ اس کے علاوہ روز کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ترنت سبسکرائب کریں۔